طور پہ اپنے سارے یہاں پہ جو میرا تجربہ ہے پچھلے پی ٹی آئی کے الیکشن سے پہلے سے لے کے ابھی تک، اور جتنے بھی یہاں پہ محرکات ہیں ہمارے کتلونیا میں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جناب کوآرڈینیٹر چیف کوآرڈینیٹر جو ممبرشپ ہیں ہمارے طارق رفیق بٹی صاحب، ان کو سب سے پہلے انفارم کر رہا ہوں کہ انصافین ڈریم ٹیم کے نام سے میں اگلے الیکشن میں اپنا خود پینل دے رہا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ میں جو یہاں پہ جتنے بھی کرتا دیتے ہیں سب کو میں یعنی بالواسطہ طور پہ بتا چکا ہوں کہ مزید کوئی بھی ایسی چیز جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین، پاکستان تحریک انصاف کے مفاد کے خلاف ہے، وہ مزید برداشت نہیں کی جائے گی۔ میں بالکل اپنے آپ کو ایک نیوٹرل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ تمام دوست، تمام ساتھی جو ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے نظریہ پہ چلنا چاہیں گے، میں ان کو ویلکم کہوں گا۔ ذاتی اناد، ذاتی دشمنی، ذاتی یعنی لغویات، ان میں پڑھنے والا آدمی نہیں ہوں، نہ میرا کوئی کسی سے اناد ہے، لیکن میں یہ بڑی واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کے نعرے مارنے کا، صرف نعرے مارنے کا زبانی کلامی نہ تو کوئی شوق ہے، نہ میں کبھی ماروں گا۔ اگر میں عملی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ کر سکتا ہوں کتلونیا میں، سیاسی لیول پہ، میڈیکل لیول پہ، انشاءاللہ تعالیٰ اس سال نومبر تک میں آپ کو وہ بھی خوشخبری دے دوں گا، میں انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ پاکستان کو تعلیمی لحاظ سے ایک میرٹ بیسڈ معاشرہ بنانے میں میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا۔ کمیونٹی مجھے جانتی ہے، کمیونٹی سے میرا کردار چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو آج ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اسی نتیجے پہ کافی سوچ بچا کے بعد پہنچا ہوں کہ مجھے خود آگے بڑھ کے عملی طور پہ اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جو الیکشن ہے جو کچھ دنوں یا ہفتوں میں اناؤنس ہو جائیں گے، وہ میں آپ کو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ پینل کے طور پہ انصافین ڈریم ٹیم کے نام سے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل شراکت کروں گا اور میں مقابلہ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ الیکشن سے کچھ دن پہلے میں اپنا پینل اناؤنس کروں گا، اس سے پہلے اناؤنس کرنے کی غلطی میں کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں یہاں کی جو ڈومیسٹک پولیٹکس ہے اس سے میں کافی زیادہ اویئر ہوں، تو یہ غلطی میرے خیال میں غلطی ہے ابھی سے سارا کچھ اناؤنس کر دینا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا تعاون مجھے ہر وقت درکار رہے گا، اور آپ کے کسی بھی قسم کے سوال کے لیے ہر وقت میں اوپن ہوں۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹی سی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری جو ہیں وہ کرنا چاہیں گے، آپ ان کی بات سن لیں۔ انجینئر افتخار احمد چودھری ڈپٹی جنرل سیکرٹری، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انجینئر افتخار احمد چودھری۔ وعلیکم السلام سر، ڈاکٹر عرفان جی درج کر رہا ہوں۔ تعارف میں نے آپ کا کرا دیا ہے، تو آپ جو فرمانا چاہتے ہیں وہ فرمائیں۔ یہاں پہ میں نے جو آپ کو نام بھیجے تھے، تمام صحافی حضرات ہمارے جگت صحافی جو ہیں بارسلونا کے، یہ موجود ہیں، آپ کچھ بھی کہنا چاہیں آپ پلیز کہہ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قلم میں سمجھتا ہوں کہ مزدور بادشاہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی احمد سے نوازا کہ آپ لوگوں کے جذبات کو، خیالات کو امانت کے طور پر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میرا تعلق قبر سے رہا ہے سعودی عرب سے، میں بھی ایک شادی ہوں، عالم بھی ہوں، تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے آپ کا تعارف کرایا ہے، کا نام لے کے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کتنا گروپ ہے جو آپ ابھی بنا رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے 3-4 یہاں گروپ موجود ہیں، اس کا مطلب 5واں گروپ آپ نے آج تشکیل لے لیا؟ 5 کا مجھے پتہ نہیں ہے، 2 کا مجھے معلوم ہے، جو کہ پینل 1 اور المعروف پینل 2 کے حساب سے جانا جاتا ہے۔ باقی کسی گروپ کو نہ تو پاکستان تحریک انصاف اون کرتی ہے، کیوں؟ اخلاقی طور پہ جو گروپ پہلے الیکشن میں گئے ہیں صرف وہی گروپ ہیں جو 2 ہیں،
تیسرا میرا ہے جو کہ انصافین ڈریم ٹیم کے نام سے ہے، اور میں نے آپ کو وجوہات پہلے بتا دی تھیں جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا یہ گروپ بنانے. تو میرا خیال میں باقی 3-4 میں پہلے کو نہیں جانتا ہوں، 2 کو میں ضرور جانتا ہوں اور ان کو یس میں ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں. میرے لیے پینل 1 اور پینل 2. پینل 1 جو تھا وہ بھی 2 گروپوں میں تقسیم ہے. نہیں ایک کیسر نت گروپ ہے، ایک صبور گروپ ہے. دیکھیں میں وہیں آپ کس کی پہ بات کر رہے بیگ ہیں؟ صاحب میں وہیں پہ کھڑا ہوں جہاں پہ الیکشن ہوا تھا. جی الیکشن کے بعد میں جو طریقے انصاف میں ہوا ہے اس سے میرا لینا دینا اس لیے نہیں ہے کہ میں نہ تو کسی گروپ یا پینل کا حصہ پینل تھا. 1 میں آپ کس کو کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں، آپ کس کو تسلیم کر رہے ہیں؟ کیسر نت کو میں یا آپ کو پہلے صبور بتا رہا کو؟ ہوں کہ میں ایک نیوٹرل پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہوں. کسی نے مستقبل میں یہ بات بھی کہی یا کسی طرف سے سنی گئی تو اس کا میں باقی جواب دوں گا جو جواب بنتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو ایک نیوٹرلی اکٹھا کرنے والا نہیں تھا. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے میرے کسی سے ذاتی اناج دشمنی نہیں ہے. جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہو چکا ہے میں یس مانتا ہوں بہت برا ہوا. مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ بات ماننے میں، شرمناک ہے. لیکن جس نے بھی کیا ہے میرا ہیڈک نہیں ہے کس نے کیا ہے. کیوں کہ میں کسی کا حصہ نہیں تھا. جوڑنے کے لیے میں نے سب کے در پہ بھی گیا ہوں. سب کو میں نے یہاں تک سیدنا حسنین سے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ تک کی مثالیں دی ہیں. صحیح ہے، لیکن مجھے جو سادہ سا رسپانس ملا ہے آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں ڈاکٹر صاحب، کتابی ہیں، آج کی دنیا سے میچ نہیں کرتی. مجھے نہیں پتا کہ کون سے عالم بال ہے جسے میری باتیں میچ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یا تو پھر میں پاگل ہوں، صحیح ہے، یا دنیا جس میں رہ رہا ہوں وہ مریض ہے. ٹھیک ہے، لیکن پینل 1 جو ہے میرے لیے وہی ہے جو 4 بندے پہلے تھے. پینل 2 وہی ہے جو سینٹر وہ والا تو تقسیم ہے نا. نہیں. میرے لیے تقسیم میرے لیے سارے برابر ہیں. چاہے چوری کیسر نت صاحب ہیں ان کا گروپ ہے، چاہے شہزاد بٹی ہے ان کا گروپ ہے، چاہے سینٹر والے ہیں، میرے لیے سب برابر ہیں. پی ٹی آئی کے جتنے بھی پیڈ ان پیڈ ممبرز ورکرز ہیں میرے لیے ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ میرے لیے سب برابر ہیں. میں نہ تو اس کو توڑنے آیا ہوں، جوڑنے کا میرا ارادہ ہو سکتا ہے، توڑنے کا میرا ارادہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ جناب نہیں فلانا گروپ تو گروپنگ میں نہیں جا رہا. یہ گروپ تو موجود ہے، آپ ان کو نہیں وہ صاحب وہ آپ کو پتہ ہے کون بندہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھے ضرورت ہی نہ پیش آتی آگے آنے کی. اگر میرے لیے کوئی ایک پلیٹ فارم ہوتا، میرا پرسنل بلیف یہ ہے کہ میرے جیسے کسی بھی بندے کو صرف اس لیے آگے نہیں آنے دیا جاتا کہ اگر میں آگے آ گیا صحیح ہے تو خدا نخواستہ ان کا کوئی نہ شملہ نیچے ہو جائے گا. سر یہ ٹھیک ہے، میری بات سنیں، آپ نے چند مہینے پہلے ایک بیان لگوایا تھا کہ میرا پی ٹی آئی اسپین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یس. کیا وہ بیان اس سے آپ کیوں منعرف ہو گئے؟ بہت اچھا سوال ہے، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بیگ صاحب جب تفن ہوتا ہے نا تفن، وہاں پہ ایک ہی فیملی ہے ہماری سائنٹیفک زبان میں کہتے ہیں مکھی بھیڑ اور شہد کی مکھی، ایک ہی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. لیکن بالکل جیسے انسان ہومو سیپینز ہیں، افریقہ کے انسان کالے گورے گندمی لیکن ہومو سیپینز ہیں، اس طرح مکھی بھیڑ اور جو شہد کی مکھی ہے نا یہ ایک ہی فیملی ہے. لیکن مکھی تفن میں بیٹھ جاتی ہے، بھیڑ بیٹھنا پسند نہیں کرتی. اور شہد کی مکھی کیوں بیٹھے گی؟ شہد کی مکھی کیوں بیٹھے گی؟ آپ نے کیسے ایکسپیکٹ کر لیا ہے کہ آپ تفن پھیلائیں گے اور ڈاکٹر عرفان جو شروع دن سے بائی ٹریننگ میرٹ اور اصول کی بات کر رہے ہیں وہ اس پہ آگے بیٹھ جائے گا؟ میرا تو قصور کو نہیں تھا جو کچھ بھی ہوا ہے. میں تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک جو آئیڈیولوجیکل 10 سال سے میرا انسٹاپیبل ورک ہے میرا تحریک انصاف کے ساتھ. ٹھیک ہے، تحریک انصاف کے ساتھ میرے اپنے محبت کے تعلقات ہیں، پیار کے تعلقات ہیں. میں نے تعلقات آج تک استعمال نہیں کیے، انشاءاللہ کبھی کروں گا بھی نہیں، کبھی نہیں کروں گا. اگر میں اپنے طور پہ آگے آ گیا، مجھے یہاں پہ آپ لوگوں کی مدد سے لوگوں نے مجھے موقع دیا پاکستان تحریک انصاف کی خدمت کا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کا میڈیا سب سے پہلے صرف اس لیے استعمال کیا ہے کہ میرے پاس 2 چیزیں کوئی نہیں ہیں. ایک میرے پاس تھوڑی سی تکلیف ہے. اچھا ٹھیک ہے. میرے پاس میں ذات سے راجپوت ہوں لیکن میرے پاس راجپوتانہ اور چودرانہ اور جاٹانہ یا جو بھی آنا ہے وہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. دوسرا میرے پاس بالکل وہ ذرائع کوئی نہیں ہے جو ایک تنہا دار طبقہ ہے میں اسی سے تعلق رکھتا ہوں. ہاں میرے پاس اخلاص، میرے پاس نیت، میرے پاس میرٹ، میرے پاس تعلیم، میرے پاس ادب
یہ اللہ پاک نے مجھے سے نوازا ہوا. اسی بنیاد پہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایسا نظام پورے اسپین کے لیول پہ بنانا چاہتا ہوں, اور میں انشاءاللہ بناؤں گا, چاہے جیتوں یا ہاروں میں بناؤں گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ میں تحریک انصاف کو پورے اسپین کے لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہوں, نہ کہ میں مزید فرقوں میں خود بٹنا چاہتا ہوں یا کسی کو بانٹنا چاہتا ہوں. اگر میں نے کچھ دیکھا ہوتا, صحیح ہے, کسی طرف سے ہلکی سی بھی انکریجمنٹ ہوئی ہوتی تو اللہ میرا جانتا ہے میں یہ کچھ بھی نہ کرتا. کوئی اور سوال کرنا ہے؟ جی مزید ڈاکٹر صاحب اسی بیان جو آپ نے بیان دیا تھا پی ٹی آئی سے علیحدگی کا, یا میں اس سے تعلق نہیں رکھتا, اس کے بعد آپ پر اعتراضات بھی ہوئے کہ آپ کے اس بیان کی وجہ سے جو اسپین کے اندر پڑھے لکھے نوجوان تھے پاکستانی Yes. وہ دور ہوئے ہیں. جی جی تو کیا آپ سمجھتے ہیں دور ہوئے ہیں, یا ان کا جی. صرف یہ اعتراض ہے؟ جی دیکھیں, دور پاکستان تحریک انصاف سے اگر نوجوان ہوئے ہیں تو میرا پینل جو آئے گا وہ خالص 38 سال تک کے پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں پہ مشتمل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے اگر میری قسمت زیادہ بری ہوئی نا تو اس کا 40 کا بندہ آ جائے, بنا نہیں آئے گا, پہلی بات. دوسری, جو لوگ تحریک انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں وہ الحمدللہ میرے ساتھ کھڑے ہیں پورے اسپین میں, کوئی پیچھے نہیں ہوا. تیسری, دیکھیں ڈاکٹر عرفان مجید کی وجہ سے میری ذات کچھ بھی نہیں, میں ایک عام انسان ہوں. میری وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو آج تک اس لیے نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا کہ میں نے ڈائریکٹلی آ کے نہ تو کسی کی ذات کو اچھالا ہے, آپ سب لوگ مجھے جانتے ہیں, نہ میں نے کسی کو ڈسکریج کیا ہے, یعنی ہمت اس کی توڑی ہے. ہاں, جب آپ اپنے پوتڑے این یورپ کے مرکز میں جا کے فرانس میں, پرتگال میں, یونان میں دوڑیں گے نا تو پھر واقعی نوجوان ٹوٹے ہیں. ڈاکٹر عرفان نہیں گیا وہاں پہ. ڈاکٹر عرفان جانتا سب کو تھا, لیکن ان میں سے کسی بھائی کو نہیں پتا کہ جب انویسٹیگیشن ان کی ہو رہی تھی تو ایک ایک بات کا میں عینی شاہد ہوں. میرے پاس ایک ایک بات میرے موبائل میں, میرے کمپیوٹر میں ریکارڈڈ موجود ہے, ریٹن موجود ہے. جو میں نے پی ٹی آئی کو رپورٹ بھیجی ہے مسز فوزیہ قصوری کو اور 2-3 اور جو رسپانسبل بندے تھے اس وقت, صحیح ہے, وہ رپورٹ ایک ایک چیز میرے پاس موجود ہے. میری وجہ سے کوئی بندہ نہیں ٹوٹا یہاں پہ. ہاں, جن کے افعال اور کردار ایسے تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بارسلونا کی گلیوں سے لے کے, بارسلونا شہر اور کتلونیا سے لے کے پرتگال, یونان, فرانس, انگلینڈ تک یہ دچکا سنا گیا ہے. مجھے انگلینڈ میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ جو اتنی باتیں سننے کو مل رہی ہیں تو آپ کہاں مرے ہوئے تھے. تو میں نے کہا سر آپ لوگ مجھے چانس دیں, میں ٹھیک کر لیتا ہوں. اگر آپ لوگ میرے بجائے اس کو چانس دے دیں گے, صحیح ہے. اگر ڈاکٹر عرفان نے توڑا ہوتا تھا, مجھے سادہ سی بات بتا دیں کہ جتنے بھی یہاں پہ یہ جو مجھ پہ الزام لگا ہے ڈاکٹر عرفان نے توڑا ہوتا تو ڈاکٹر عرفان پہ تنقید ہوتی. آج بیگ صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے, یہ مجھ پہ تنقید نہیں, مجھ سے سوال پوچھا ہے, آپ سب میرے خلاف لکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہے جس نے یہ کام پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا ہے, لیکن میرے پہ الحمدللہ کوئی ایک بھی چھینٹا نہیں موجود. ڈاکٹر صاحب مجھ پہ ایک بھی چھینٹا نہیں موجود. ہاں, جنہوں نے یہ الزام مجھ پہ لگایا ہے تو یہ الزام صرف اس لیے لگایا ہے خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے. کیوں کہ مجھے اللہ میرا جانتا ہے, نہ ہی مجھے اللہ کبھی دے ذاتی شہرت, مجھے نہیں چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پہ اگر کسی نے آج تک پریزنٹ کیا ہے تو وہ صرف ڈاکٹر عرفان مجید راجہ ہے, باقی کسی نے پریزنٹ ہی کو نہیں کیا. اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے رہے ہیں, تحریک انصاف کو کوئی پریزنٹ نہیں ہوا. اگر ڈاکٹر صاحب جو اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا, ظاہر ہے وہ بھی آپ کا حصہ ہی ہے, آپ کی جماعت کا حصہ ہے, تو آپ اس جلسے کو کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہے؟ جی, پی ٹی آئی کی نمائندگی وہ جلسہ میرے ذاتی نقطہ نظر میں نہیں کر رہا. کیوں, اگر کر رہا ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اسد عمر صاحب اس میں خطاب کر رہے ہیں, آپ کا مرکزی رہنما خطاب کر رہے ہیں, وہ بالکل ایک چونکہ پینل کا وہ لوگ حصہ تھے, وہ اس وقت آفیشیلی کوآرڈینیٹر ہیں. کیوں, اس بحث میں میں نہیں جاؤں گا کبھی بھی. وہ انہوں نے مینیج کیے, وہ بالکل کر رہے ہیں, ان کو مبارک ہو, اللہ تعالیٰ ان کا جلسہ کامیاب کریں, دعائیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن بہتر یہ ہوتا کہ اگر وہ تمام گروپس کو, اتنا ہی پی ٹی آئی کا درد اگر ہے کسی کے دل میں, تو وہ تمام گروپس کو پہلے کنسلٹ کر لیتے. یہ کبھی نہ ہوتا کہ سب کو اسپین سے باہر انفارم کر کے ڈاکٹر عرفان کو بلایا جا رہا ہے, ہاں جی آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور بلایا بھی تھرڈ پرسن کے لیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, میں کیوں بتاؤں, میں تو صاف طور پہ کہا ہے کہ یہ جلسے کا اور حال کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب صرف لیپا پوتی کے لیے بلایا جا رہا ہے, اور دوسرا لفظہ پوچا گاچی کے لیے. لیپا پوتی, پوچا گاچی, اس کے لیے مجھے بلایا گیا تھا. مجھے جنرل اسٹیج سیکرٹری کی آفر کی گئی تھی, جو بعد میں آپ بھائیوں کا شکریہ, انہی باتوں اور کچھ اور باتوں کی وجہ سے مجھ سے میڈم ہما نے مجھے کہا کہ آپ واپس لے لیں. میڈم ہما کو درمیان میں ڈالا تھا, ٹھیک ہے, تو آپ واپس لے لیں, آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ متنازع شخصیت ہیں.
मुतनाज़ा शख्सियत वो है जिसने आज तक इनके इलेक्शन को चैलेंज तक नहीं किया, इनकी PTI के सिफर वर्क है उसको चैलेंज नहीं किया, इनकी ज़ात को चैलेंज नहीं किया। वो मुतनाज़ा कोई नहीं है जिन्होंने PTI का जिस तरह दिल किया है अपनी ज़ाती मफादात और अना के पीछे मत मारिए। और आज नतीजा ये है कि एक पढ़ा लिखा शख्स मुझे सवाल कर रहा है, जनाब इमरान खान ने कौन सी जेल काटी है। एक पढ़ा लिखा शख्स जिसको हालात और वाक़यात का पता है वो मुझे सवाल कर रहा है इमरान खान ने कौन सी जेल काटी है। इमरान खान ने भाई सिर्फ इमरान खान ने ही 8 दिन चौधरी इफ्तार की जेल काटी थी और किसी ने नहीं काटी थी। वॉलंटियरली जेल जिसने काटी है पाकिस्तान की तारीख में, मौदूदी साहब को कितने साल जेल में रखा गया है लेकिन जबर के तौर पे। वॉलंटियरली जिसने काटी है वो सिर्फ पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और किसी ने नहीं काटी। डॉक्टर साहब सवाल सिर्फ वही पे खड़ा है कि जो जलसा हो रहा है उसमें अगर आप शिरकत नहीं कर रहे, आप अकेले शिरकत नहीं कर रहे या बाकी कोई और लोग भी हैं जो शिरकत नहीं कर रहे? मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी शिरकत करने की, मैं शिरकत से इनकार कभी भी नहीं करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा शिरकत करने की। लेकिन मैं फिर भी वही कहता हूँ कि अब भी उनके पास वक्त है तमाम लोगों से, कम से कम वक्त बेशक गुजर चुका है लेकिन तमाम लोगों से मिल के अब भी कंसेंसस से वो अपना जलसा कामयाब कराएं। मेरा अब भी यही मौक़िफ़ है कि वो अपना जलसा कामयाब कराएं क्योंकि इसमें इज़्ज़त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है, ठीक है। लेकिन अगर अपने नाम और ना के पीछे पड़े रहेंगे तो ये जलसे सिर्फ एक पर्टिकुलर पैनल का तो हो सकता है, पूरे तरीके इंसाफ का नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब कितने फीसद चांसेस हैं कि आप इन लोगों को अपने साथ मिला लेंगे या सिर्फ आप अपना एक नया दड़ा खड़ा करेंगे? मेरा कोई नया दड़ा नहीं है, मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं सबको दावत देता हूँ कि वो आएँ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कितने फीसद चांसेस हैं कि वो आपके साथ मिल जाएंगे? मेरे लिए तो 100% है, बाकी पता नहीं है। या वो कर लें, वो जो एक बंदे ने कहा था कि दूसरे किसी की आपकी शादी हो गई है तो उन्होंने कहा 75% हो गई है, लड़की के माँ बाप नहीं मानते, तो 75% चांस मेरी तरफ से लिख लें तो 25% का मार्जिन में देता हूँ आपको। ये डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि मैं बहुत असूल पसंद हूँ जी, आपकी आला क़यादत में जहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी की है जी, उनमें से एक हमारे सामने जी बैठे हैं जी जी। तो बाकी किधर? अगर आप असूल है तो फिर उनको मारेगा क्योंकि वो तो आपकी आला क़यादत ने चीफ notification कोऑर्डिनेटर का कलूनिया सिर्फ और सिर्फ तारक रफीक भट्टी है। इनको सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए बुलाया है कि इनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि मैं ये कर रहा हूं ताकि आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप समझते बाकी हैं तीनों चारों जितने भी हैं वो इनके आगे जवाब दे तो हो सकते हैं, ना मैं उनके आगे जवाब दूँ ना वो मेरे आगे जवाब दें। तो आप समझते हैं कि आपकी जितनी बात है ये उनको कन्वे कर देंगे? ये इनका हेडेक है, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इंटरनल मैटर है, ये जाने इनका काम जाने, ये कन्वे करें ना करें, इनका कैसे करना है ये इन्होंने डील करना है, मैंने नहीं करना, मैंने इनको साफ अल्फाज में बता दिया। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब, तुसी मुझे दावत दी थी, उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि ये मुझे भी इन्फॉर्म करें। हालांकि मैं तो समझता हूँ यहाँ पे बीइंग ए कोऑर्डिनेटर का मतलब तो यही है कि हम एक आम वर्कर हैं। ये कोऑर्डिनेटर या कतरूनिया का कोऑर्डिनेटर होना या बार्सिलोना का या कहीं भी मतलब छोटे मोटे एरिया का कोऑर्डिनेटर होना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जब ये इलेक्शन अनाउंस होंगे तो ये कोऑर्डिनेटर साहब जो है वो ऐसे ही वर्कर और ऐसे ही वोटर बन जाएंगे जैसे आम लोग हैं। इनका शुक्रिया कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं बुला के उन्होंने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। मेरा ज़ाती तौर पे मौक़िफ़ यही है कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो हमारे OIC है उन्होंने उनको बीइंग ए कोऑर्डिनेटर बनाया है तो ये उनका फ़ैसला है और हम उस फैसले की तायीद करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं अपनी पार्टी की आला क़यादत की। जितने आर्डर्स हैं, जो भी नॉमिनेशन हैं, जो भी है उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं और उसको अबे करते हैं और सबको करना चाहिए। सेकेंडली मुझे बड़ा दुख हुआ है डॉक्टर साहब की ये सारी बातें सुन के कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो मुझसे क्या जितने भी यहाँ के PTI के अपने आप को करता धरता समझते हैं उनसे सबसे पुराने हैं और अगर वो अपना पर्सनल जितने भी रिलेशन है PTI की क़यादत से अगर वो उनको यूज़ करते तो आज शायद हमारा भी PTI में नाम निशान जस्ट कोऑर्डिनेटर भी ना होता, हम वर्कर या झंडियाँ लगाने वाले होते और मैं उसमें फ़ख्र फील करता हूँ। लेकिन उन्होंने अपना पर्सनल जो भी रिलेशनशिप है PTI की लीडरशिप से उन्होंने वो यूज़ नहीं किए। एट द एंड ऑफ द डे उनको ये यहाँ पे आप लोगों को बुला के बताना पड़ा
کہ میں پیچھے رہ کے کام کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے دھکیل کے آگے کیا گیا ہے. حالانکہ وہ پیچھے رہ کے پی ٹی آئی کی بہت اچھی خدمت کر رہے تھے. جو مطلب یہاں پہ پاکستانی ایک ڈاکٹر ہے, بہت اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, اور ان کا ایک اپنا مقام ہے کمیونٹی میں بھی. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے وہ بڑے پرانے کارکن ہیں اور پیڈ ممبر ہیں, بہت پرانے پیڈ ممبر ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر بندے کو سپورٹ کیا ہے اور پی ٹی آئی کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. پھر بھی دوستوں نے ان کو پیچھے نہیں رہنے دیا, ان کو دھکیل کے پش کر کے آگے لایا. آج انہوں نے ان کو مجبوراً یہ پریس کانفرنس کر کے بتانا پڑا کہ میں فزیکلی اب پی ٹی آئی اسپین کے لیے کام کرنا چاہوں گا, کیونکہ جو بھی بچھڑے لوگ ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ ان کو ملانا ہے. جو انہوں نے آپ کو بتایا میں ان کی تائید کرتا ہوں. بینگ اے کوآرڈینیٹر مجھے جہاں بھی بلائیں گے, میں نے دوسرے دوستوں کو بھی بتایا تھا, میں شبور صاحب سے ملا ہوں, میں نے کہا سر اگر میری کہیں بھی ضرورت ہو بینگ اے کوآرڈینیٹر میں حاضر ہوں. چوری کیسر ناز صاحب سے فون پہ بات ہوئی, میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ بینگ اے کوآرڈینیٹر اگر جہاں بھی ضرورت ہو میں حاضر ہوں. سینٹر والوں کے پاس میں سب سے ملا, راجہ صاحب سے, سب کو بولا کہ بینگ اے کوآرڈینیٹر میں نیوٹرل کام کروں گا جب تک میں ایز اے کوآرڈینیٹر کام کروں گا. ڈیفینیٹ ہے جب میرا ٹائم پیریڈ ختم ہوگا, الیکشن اناؤنس ہوگا, پیڈ ممبرشپ بند ہو جائے گی, تو میں ایک ورکر ہوں, میں نے بھی تو کسی کو ووٹ دینا ہے. تو میں نے یہ تو سبور کو بھی بولا تھا کہ یار اگر آپ سے کوئی اچھا بندہ آگے نہ آیا تو یقیناً میں آپ کو ووٹ دوں گا. میں اگر میں چاہتا, آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ پچھلے الیکشن میں جتنا میں نے اکیلے نے ورک کیا ہے شاید کسی نے کیا ہو. اور میں نے گزارش کی تھی اپنے او آئی سی والوں ڈاکٹر صاحب ہمایوں صاحب سے بھی کہ اگر آپ کوآرڈینیٹرز کی کارکردگی کو ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پہ ڈالیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ کس نے بندے نے کتنا کام کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن ہم اس لیے نہیں کہ مزید اختلافات نہ ہو یا کوئی سی کی لیگ پولنگ نہ ہو. مقصد مین کہنے کا یہ ہے کہ میں بینگ اے نیوٹرل پرسن کام کروں گا جب تک کوآرڈینیٹر ہوں کترونی کا, اور جب کوآرڈینیٹر کا ٹائم ختم ہو جائے گا, میرا ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا, میں بینگ اے ورکر کام کروں گا. اور جو پی ٹی آئی کے لیے سب سے بہتر ہوگا, جس کی کریڈیبلٹی ہوگی, جو میں سمجھوں گا کہ یہ واقعی پی ٹی آئی کے لیے فیئر ہے, یہ بندہ آنیسٹ ہے, جس کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے, جس وہ پی ٹی آئی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. کیونکہ میرا ایمان ہے کہ میں سمجھتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, ہر بندے کے نظریات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ پی ٹی آئی کے لیے کام کرتا ہے وہ پاکستان کے لیے کام کرتا ہے. یہ میرا اپنا مین مقصد, میری سوچ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بھی پی ٹی آئی کے لیے یہاں پہ اگر ڈاکٹر صاحب بہتر کام کریں گے تو میں ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کروں گا. پچھلی دفعہ اگر میں سمجھتا ہوں سینٹر والے ان سے بہتر کام کریں گے, ہو سکتا ہے میں ان کو سپورٹ کروں. تو یہاں پہ میں تو یہی فی الحال گزارش کروں گا کہ ہمیں سب اختلافات کو بلا دینا چاہیے اور صرف پی ٹی آئی کے لیے کام کرنا چاہیے, اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے. چھوٹی موٹے معاملات یہ گھر کے, جیسے وہ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی فیملی ہے, تو فیملی میں تو ویسے اختلافات چھوٹے موٹے تو ہوتے ہیں, ان کو پرسنلائز نہیں لے کے جانا چاہیے, دشمنی کی حد تک لے کے نہیں جانا چاہیے. آپ کے ذاتی اختلافات ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ہیں, بول چال ہوا ختم, اس کو ختم کر دینا چاہیے. وہ کہ میں کہوں جی وہ بندہ یہ ہے تو جی میں اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, سب کا. اس لیے میں نے ایک پچھلے دنوں میں نے سب دوستوں کو بھیجا تھا, کوئی دوستوں نے میرا لگایا بیان, کچھ نے نہیں لگایا, ان کا بھی شکریہ. میرے وہ بیان دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ جلسہ بھی پی ٹی آئی کے لیے ہے, تو کیا خوب نہ ہوتا کہ ہم یہ سارا کچھ اناؤنس کرنے کے پہلے سب دوستوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں یار یہ پی ٹی آئی کے لیے کام ہے, میرا پرسنل کوئی نہیں ہے, تو آپ سب مل کے کام کریں. میں نے انہوں نے ای میل کیا, میں جاؤں گا بھی, مجھے انویٹیشن ای میل پہ آیا ہے, مشورہ بھی نہیں بھی کیا, کچھ بھی نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود میں ورکر ہوں پی ٹی آئی کا, میں جاؤں گا. اگر وہ مجھے بلائیں گے اور دوسری دفعہ بھی بلائیں گے یا پرسنل بھی کال کریں گے پھر بھی میں جاؤں گا. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیوں سے سیکھنا چاہیے بندے کو. یہ نہیں کہ ان غلطیوں کے بندے کو اڑ جانا چاہیے کہ جی میں نے جو کہہ دیا ہے اینڈ, یہ نہیں ہونا چاہیے, کہیں بھی اینڈ نہیں ہونا چاہیے. بندے کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور آگے موو فارورڈ ہونا چاہیے, آگے کو چلنا چاہیے, آگے کو دیکھنا چاہیے. یہ کسی کی پرسنل جنگ نہیں ہے اور نہ اس کو پرسنلائز کرنا چاہیے. یہی میری گزارش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوست, یہ میرا پیغام جب دوستوں کو تک جائے گا, ہماری کسی سے کوئی بھی پینل ہے, کسی سے کوئی ذاتی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اختلافات یہ ہو سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یار یہ کام اگر اس طریقے سے ہو جاتا تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بہتر تھا, وہ سمجھتے ہیں اس طرح ہوگا تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہوگا. اختلاف یہاں تک ہونا چاہیے اور اختلاف رائے بھی ہونا چاہیے, لیکن اس کو ذاتیات
اور دشمنی کی حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے اور اچھے طریقے سے بینگ اچھے انسان اور اچھے ورکر کام کرنا چاہیے. میری تو یہی ریکویسٹ ہے دوستوں سے, جو کوئی مانے گا اس کی بھی مہربانی, نہیں مانے گا تو اس کی بھی مہربانی. ہم نے تو پی ٹی آئی کے لیے کام کرنا ہے. جب تک میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اپنے نظریات پہ قائم ہیں, انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. جو ہی خان صاحب تھوڑا سا ہیر پھیری کریں گے, ہو سکتا ہے ہم اس کے اچھا لیڈر بھی کوئی ڈھونڈ لیں. خان نہیں رکھ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں نا تو ہم خان صاحب کو پیر مانتے ہیں جی, سیدھی سی بات ہے. ایک لیڈر ہے, انسان ہے, پیر نہیں مانتے. اگر خان صاحب اچھے لیڈر ہیں, ملک کے لیے بہتر کام کر کے, ڈیفینیٹ ہے ہم وی آر خان صاحب. سر ایک سوال میرا رہ گیا, اگر تو یہ سوال ہو گیا ہو تو میں چاہوں گا کہ بتا دیجیے گا مجھے. تو سر آپ نے کہا جی خلاف ضابطہ یا خلاف قانون یا خلاف آئین کام ہوئے تو آپ کو آنا پڑا ہے اس معاملے میں. ٹائمنگ کیا آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو الیکٹڈ باڈی تھی, جب وہ آپس میں گتھم گتھا ہو کے ڈیزالو ہوئی ہے, اس وقت آپ کو میدان میں آنا چاہیے تھا. اب کیوں یہ خاص طور پہ جب کہ ایک جلسہ ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی یو کے اور یورپ کے لیول پہ, اس موقع پر یہ کام کرنا یہ کیوں ہے؟ بیگ صاحب آپ کا سوال بالکل بجا ہے. اس سوال کا جواب تقریباً میں پہلے دے چکا ہوں, لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کچھ اضافت کے ساتھ. ٹائمنگ تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ اپنے کو ڈیسائڈ کروں گا, یہ پکی بات ہے. دوسری بات, میرے حال میں مجھے اس کا حق ہے کہ میں اپنی ٹائمنگ خود ڈیسائڈ کروں. تیسری بات کہ آپ نے جو مجھے بتایا ہے کہ میں نے کردار ادا نہیں کیا, یہ پاکستان تحریک انصاف کا, میں نے یہ نہیں کہا کردار ادا نہیں کیا, یعنی جب وہ ٹوٹے ہیں, میں نے کہا کہ ٹائمنگ وہ تھی, یہ الزام ہے کہ اس وقت آنا چاہیے تھا میدان میں. میں نے جتنے بھی اپنے آپ کو کرتا دھرتا سمجھتے ہیں, بارسلونا میں, سینٹر میں, بارسلونا میں سب سے کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 9 ملاقاتیں کی ہیں. سب سے کم از کم 3, سب زیادہ سے زیادہ 9 ملاقاتیں ہیں. ان کا شکریہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا, میری ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ میں پیچھے بیٹھ کے آرام سکون سے اپنے میڈیکل اور سائنٹیفک ورک کو توجہ دوں, پولیٹکس میں میں ڈائریکٹلی نان انوالو ہوں. لیکن اب مجھے ہونا پڑا. اگر مجھے پتہ چل رہا ہوتا, لیکن کون سا آسمان گرا ہے جو آپ آ رہے ہیں دوبارہ؟ کون سا آسمان نہیں گرا, وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے کون پہلے سا بہت سا آسمان گرا گرا؟ ہے. پہلا آسمان یہ گرا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح کام ہی نہیں کر رہی شروع دن سے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا آئین اور قانون ہے. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری, ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کی شاخ کہاں مل رہی ہے, کس کی دشمنی کہاں شروع ہو رہی ہے, کس کی دوستی کہاں ختم ہو رہی ہے, کون کس کے در پہ ہے, کون کس کے در پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس سوائے کنفیوژن کے اور ہے ہی کچھ نہیں ہے. میں پوری زندگی اپنی میڈیکل لائف میں کنفیوز تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے, میں 24 سال ہو گئے مجھے, نہیں 24 نہیں سوری 21 سال ہو گئے ہیں. 14 جون 1993 کو میں نے اپنی پہلی شاعری کی نظم لکھی تھی. 21 سال ہو گئے مجھے لکھتے ہوئے, میں کبھی کنفیوز نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ عجیب معاملہ ہے. جس سے بات کرو وہ آگے سے اپنا پتہ یوں کر کے رکھا ہوا ہے جیسے میں پتہ نہیں کون سا نقصان کرنے لگا ہوں. جس سے کرو ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے. آپ کو میں نے پہلے بتایا, آپ شکتا ہوں جب ایک میں کام کرنا چاہتا ہوں اور میں کام کروں گا, چاہے ہار بھی جائے نا, مجھے ہار جیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن میں کام کروں گا. لیکن کام کروں گا جو کام سٹینڈرڈ کا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کو کام چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کیا ہونا ہے, مجھے صرف اتنی بات بتائیں. 167 ممبرشپ ہوئی ہے, بعد میں سینٹر والوں نے, مرکز والوں نے کچھ کی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو آج تک کیا ان کو کوئی نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سروائیول کے لیے سب سے زیادہ ضروری عوام کا ہماری فنڈنگ ہے. ٹھیک ہے, شوکت میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, نمبر میں کیا ہے, مجھے پتا کہ پیسے کا مطلب کیا ہے, کیا پیسہ دن سے اکٹھا ہوا ہے. اس طرح آپس میں باہمی چپکلش, ایک گروپ دوسرے سے, دوسرا تیسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا رہے گا. ان کی تمنائیں یہیں پہ خرچ ہوتی رہیں گی. پاکستان کو کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, نہ رہے آپ پاکستان کے مانتے ہیں, نہ رہے جی نیا پاکستان. کون سا نیا پاکستان؟ جو پہلے ہے وہ تو بنا لو, پھر نئے پہ چلے جانا, اور نئے کے لیے یہ تمنائیں چاہیے. تو کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے, جب بھی میں نے بات کی ہے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں, میں کام, مجھے سوائے ڈس ہارٹ کے کچھ بھی نہیں ملا. صحیح ہے, سوائے ڈس ہارٹ کرنے کے مجھے کچھ بھی نہیں ملا. ایک بندہ کہتا ہے آپ کا تعلق ایک گروپ سے ہے, وہ گروپ کہتا ہے آپ کا تعلق اس گروپ سے ہے, وہ گروپ کہتا ہے نہیں آپ کا تعلق اس گروپ سے ہے. میرا تعلق شروع دن سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ہے. نہ میں کسی کا کچھ, میں نے کسی کا ادھار دینا ہے, نہ میرا کبھی کسی سے تعلق رہا ہے. ٹھیک ہے, تعلقات اگر میرے ہوتے تو یہاں پہ کچھ بھائیوں کے ساتھ کچھ مسائل ہوئے ہیں. میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں, میں نے مڑ کے نہیں دیکھا ان بندوں کی طرف, میں نے مڑ کے نہیں دیکھا. اگلا سوال. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو اسپین جی
یہ ایک نو حدود تنظیم ہے جی اس کو بہت عرصہ نہیں ہوا, میکسیمم 2 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے. اور آرگنائزیشن بعض پی ٹی اس 2 آئی سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی جتنے کرائسس کا شکار رہی ہے Yes. اور کوئی ایسی سیاسی جماعت نے یہ کرائسس دیکھنے میں نہیں آئے. جی بڑی کامیابی کے ساتھ پینل 1 اور پینل 2 کا الیکشن کنڈکٹ ہوا تھا اور ایک پینل جیت بھی گیا جی. تھا, لیکن اس کے الیکشن جیتنے کے فوراً بعد ہی اس میں مطلب کرائسس کا شکار دوبارہ ہو گئی. اور کیا یہ کرائسس کا تسلسل ہمیشہ جاری رہے گا یا کہیں یہ رک بھی جائے یہ گا؟ توڑ پھوڑ تو انشاءاللہ جاری رہے گی, یہ رکنے والی کوئی نہیں ہے 100%. مطلب کہ ہم صحیح ہے, لیکن کل ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی اور نیا بندہ بھی اپنے گروپ کا اعلان کر دے گا. جی بالکل بالکل یس. تو کیا یہ پی ٹی آئی میں یہ سیاسی میچورٹی کب آئے گی کہ میکسیمم 1 یا 2 گروپ بنے اور وہ آپس میں کنٹیسٹ نہیں, ایک کریں؟ منٹ نہیں, اب پلیز ایک منٹ میری بات کرنے دیں. سیاسی میچورٹی پی ٹی آئی اپنی آرگنائزیشن کے لحاظ سے, پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف جو آج آپ کے سامنے موجود ہے, آرگنائزیشن کے لحاظ سے فرام پیور لٹرلی اینڈ فیگریٹیولی آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو, اس کی عمر 28 اکتوبر 2011 کے بعد کی ہے. رائٹ, وی آر دا اونلی پارٹی. میں اسپین کی بات میں بات بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو ادھر ہی لاؤں گا. اس کے بعد ہم نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے الیکشن کنڈکٹ کیے ہیں. رائٹ, یہاں پہ اگر ہم نے الیکشن کنڈکٹ کیے ہیں تو یہ ہماری اممیچورٹی نہیں, یہ ہماری میچورٹی شو کرتا ہے. الیکشن ٹوٹے ہیں, یس, ہم نے ان کا احتساب کیا نہیں کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. وی آر اوپن ٹو اینی کرٹیسزم. مجھے صرف اور صرف یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, صحیح ہے, دے آر اسٹل انکلوڈنگ مائی سیلف, وی آر ان لرننگ پروسیس. جمہوریت میں آپ ہمیشہ سیکھتے ہیں, جمہوریت میں ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں. ہمارا خدا کوئی بھی لیڈر نہیں ہے جس کے ہم نے آگے ساتھ جھکانا ہے اور ہمیں لبیک کہہ دینا ہے, ہم نہیں کرتے. لیکن یو کے اور ڈنمارک میں بھی الیکشن ہوئے تھے. یو کے میں پہلا الیکشن ہوا, یو کے میں میں 2007 میں پہلا الیکشن ہوا ہے, 266 بندوں نے الیکشن لڑا ہے. 2009 میں دوسرا الیکشن ہوا ہے, 2113 بندوں نے دوسرا الیکشن لڑا ہے اور 9 گروپ تھے. یو کے میں تیسرا الیکشن 2011 میں ہوا ہے, 5000 بندوں نے لڑا ہے. آخری الیکشن اور 9 گروپ تھے, آخری الیکشن 9 گروپ تھے پورے یو کے میں اور 14723 بندوں نے الیکشن لڑا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے. لیکن 9 گروپ ہونے کے باوجود باڈی ڈیزالو نہیں ہوئی. ہاں وہ لیکن 2011 تک پی ٹی آئی یو کے تتر بتر تھی, الیکشن ہوتے تھے لیکن ایک دوسرے کی بات تھی. لیکن کچھ الیکشن ہونے دیں انشاءاللہ تعالیٰ, صحیح ہے, مجھے بھی ہارنے دیں, باقی کچھ دوستوں کو بھی ہارنے دیں, ہم سیکھ جائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پی ٹی آئی کا جو بھی یہاں پہ ورکر ہے, جتنا بھی ایموشنل ہے, صحیح ہے, کم از کم وہ ایک کاز پہ ہے کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہ کچھ دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سب میں ہے. ٹھیک ہے, اور سب ایموشنل ہیں تو صرف پاکستان کے لیے ہیں, ذاتی مفادات کے لیے ہمیں کوئی بھی ایموشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ذاتی مفادات صرف اتنے ہی ہیں تو یار میرا نام بن جائے بس. ٹھیک ہے, لیکن پیڈ ممبرشپ آپ دیکھ لیں, پیڈ ممبرشپ ہم کر رہے ہیں, میں ڈسکلوز نہیں کروں گا یہ کبھی بھی. ٹھیک ہے, ہم کر رہے ہیں 37 یورو کے حساب سے الحمدللہ. واسٹ میجورٹی آنے والے دنوں میں کرے گی بھی, جب الیکشن ہوں گے تو ہم ڈسکلوز کر دیں گے. یہ 2 باتیں میں ڈسکلوز کبھی نہیں کروں گا کہ کن سے مل چکا ہوں, کن سے ملوں گا اور کتنی ہو رہی ہے. یہ بات میں کبھی ڈسکلوز نہیں کروں گا, اور اپنا پینل رائٹ بیفور الیکشن میں ڈسکلوز کروں گا, اس سے پہلے میں نہیں کروں گا. تھینک یو. چھوٹی سی گزارش ہے آپ کے سوال کی, ڈیر صاحب بادل کے ساتھ